نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عرض ہے کہ بیان سے پہلے چند نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے بیان سنوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے کہ آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک پر ذرا غور تو فرمائیے کہ جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس کو قبر میں ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کے مبلغوں، فیضان سنت کا درس دینے والوں،
علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کے مطابق تربیت کرنے والوں اور سنتیں سکھانے کے لیے انفرادی کوشش کرنے والوں کو مبارک ہو کہ قبر میں ایک غیبی آواز نیکی کا حکم کرنے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کی تائید اور حمایت کرے گی، اور اس طرح قبر ان کے لیے گلزار بن جائے گی۔ تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، کیے جاؤ تم ترقی کا زینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے قبر میں صرف عمل جائے گا۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب قبر میں ساتھ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں کہاں ہیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرتا تھا۔ الامان والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا نماز قضا کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا حرام روزی کما سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا سود اور رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا داڑھی منڈا سکتا ہے؟ یا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا خشخشی داڑھی رکھوا سکتا ہے؟ کیونکہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا گالی گلوچ کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا غیبت کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ کیا وہ چغلی کر سکتا ہے؟ کیا وہ بد نگاہی کر سکتا ہے؟ کیا وہ بے حیائی کی باتیں کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بے پردگی وغیرہ وغیرہ جیسے جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا چوری کر سکتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا دہشت گردی کر سکتا ہے؟ تو اے طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والوں، ایک بار پھر کان کھول کر سن لو کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ ڈرتا تھا۔ اے بے نمازیوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں،
لمحہ فکریہ ہے کہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں، اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی گویا کہ یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کل جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات دن ان پر بس یہی ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر ہے، امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے، امتحان کے لیے محنت کرنی ہے، دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں، دعائیں کرواتے بھی ہیں، اور بعض نادان تو بعض جگہ رشوتیں بھی دیتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم پاس ہو جائیں اور اس دنیاوی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں۔ تو اے دنیا کے امتحان کی تیاریوں میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ بھی ہے جو کہ قبر میں ہونے والا ہے۔ ایک کاش قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج اگر امکانی سوالات یعنی امپورٹنٹ سوالات اگر مل جائیں تو طلبہ اس پر ساری رات محنت کرتے ہیں، اگر نیند اڑانے والی گولیاں بھی کھانی پڑ جائیں تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں، حیرت ہے کہ آپ امکانی سوالات پر تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں ہیں بلکہ یہ سوالات یقینی ہیں، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ پیشگی ہی بتا دیے ہیں اور اس کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے ہیں، مگر افسوس کہ ان سوالات و جوابات کے طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں۔ آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سراہنا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل کام آنا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے جہاں کے شکل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا پاکیزہ نمونہ عطا فرما دیا کہ جو مسلمان اس نمونے کی جتنی اچھی نقل کرے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس نمونے کا
اعلان پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت کریمہ میں اس طرح فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو اس رحمت والے نمونے کی جو نقل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عطا کردہ بے مثل نمونے کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کرے گا، غیر مسلموں کے طور طریقے اپنائے گا، غیروں کے طریقے اپنائے گا، غیروں کے طریقوں پر چلے گا، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس نمونے کی نقل کرنی ہے، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں ان کے طور طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ ہاں ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنے دفن کرنے والوں کو ان کی باتیں سن رہے ہوں گے، جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے، قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک فرشتوں والے کالے کالے محیط بالوں کو لٹکائے 2 فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے، اور وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور کرخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ تو اے دنیا کی رنگینیوں میں گم اور صرف دنیاوی امتحانی کی فکر کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، چغل خوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اے بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں پر بے پردہ جانے والیوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں سے اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا، تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہوں گے، من ربکا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ رب کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پڑ رہا، جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے ہی ہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینکا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن گیا ہی نہیں تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا، مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور زبان سے نکل رہا ہے ہی ہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین اور جمیل نور برسادہ جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ ارے پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، غیر مسلموں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول رہا، یہ تو داڑھی شریف والی شخصیتیں، بچے نے زلفیں رکھی تھی تو اس کو مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا، اور یہ بزرگ تو زلفوں والے ہیں۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا ہی ہاتا لا ادری، افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی،
پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو نے درست جوابات دیے ہوتے، اگر تو نے صحیح جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی، اس کے کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھا دیا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔ نمازیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، حج ادا کرنے والوں، پوری طرح زکوٰۃ نکالنے والوں، فلموں اور ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے پردگیوں سے بچنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں، دعوت اسلامی کے مبلغوں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں، فیضان سنت کا درس دینے اور سننے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں بچانے والوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے سوال ہوگا ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے، تو زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا ان مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو زبان سے بے ساختہ جاری ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں، یہی تو وہ میرے آقا ہیں جن کا ذکر خیر سن کر میں جھومتا تھا اور نام نامی اس میں گرامی سن کر عقیدت سے انگوٹھے چومتا تھا۔ یہ تو میرے وہی میٹھے میٹھے آقا محمد رسول اللہ ہیں کہ جن کی یاد میرے لیے سرمایہ حیات تھی، یہی تو میرے پیارے پیارے آقا ہیں کہ جن کا ذکر میرے دل کا سرور اور میری آنکھوں کا نور تھا۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا جلوہ دکھا کر تشریف لے جانے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قدموں سے لپٹ کر عرض ہوگی یا رسول اللہ، دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اے کاش ہمیشہ کے لیے ہماری قبر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جلووں سے بسا دیں۔ بقول مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ پھر تو کیوں کرے بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ اب آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے صحیح جوابات نہ دیے ہوتے، اگر تو نے غلط جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، اور قبر تا حد نظر وسیع ہوگی، اور پھر مزے ہی مزے ہوں گے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
نمازوں کی پابندی کیجئے۔ باہر شریعت میں ہے غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے، اور یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خواروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیجئے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی نمازیں یا روزے اگر باقی ہیں تو ان کا حساب کر لیجئے، قضا عمری کر لیجئے، اور جان بوجھ کر کی ہوئی تاخیر کے گناہ کی بھی توبہ کیجئے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے اور بد نگاہی کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ مکاشفات القلوب میں ہے جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آگ بھر دے گا۔ ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کی گئی یہ ماں باپ کو گالیاں بکتے تھے۔ داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مونچھوں کو خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پاکستان کے مشہور شہر کوئٹہ کے کسی قریبی گاؤں میں ایک لاوارث کرین شیو نوجوان مرا پایا گیا۔ لوگوں نے مل جل کر اسے دفنا دیا۔ اتنے میں مرحوم کے عزیز آپ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم اس کی لاش کو نکال کر لے جائیں گے اور اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ لہٰذا قبر دوبارہ کھودی گئی۔ جب چہرے کی طرف سے سل ہٹائی گئی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ کفن چہرے سے ہٹا ہوا تھا اور کرین شیو نوجوان کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی کالی کالی داڑھی بنی ہوئی تھی۔ لوگوں نے گھبرا کر جلدی جلدی سل رکھی، مٹی ڈالی اور بھاگ گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی بچھوؤں سے بچائے، جلدی جلدی پیارے پیارے اور شہد سے بھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت چہرے پر سجا لیجئے۔ اور جو اب تک منڈاتے یا خشخشی کرواتے رہے ہیں وہ اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں کہ یاد رکھیے کہ داڑھی منڈانا بھی حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، یعنی احناف کے نزدیک داڑھی منڈانا حرام ہے اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی احناف کے نزدیک حرام ہے۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہاں، حج اور عمرے کے احرام شریف سے باہر ہونے کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق فرمایا، یعنی بال مبارک منڈوائے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انگلش بال رکھنا سنت نہیں، گیسو یعنی زلفیں رکھنا سنت ہے۔ تو برائے کرم اپنے سر پر سنت کے مطابق گیسو سجا لیجئے۔ نیز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت امام شریف کا تاج بھی سجا لیجئے۔ آئیے امام شریف کی حکایت سنتے ہیں کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حضور حاضر ہوا اور وہ امامہ باندھ رہے تھے۔ جب
امامہ باندھ چکے تو میری طرف توجہ کر کے فرمایا تم امامے کو دوست رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا اسے دوست رکھو عزت پاؤ گے، اور جب شیطان تمہیں دیکھے گا تو تم سے پیٹھ پھیر لے گا۔ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ امامے کے ساتھ ایک نفل نماز خواہ فرض بے امامے کی 25 نمازوں کے برابر ہے، اور امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اے فرزند امامہ باندھ، کہ فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھے آتے ہیں اور سورج ڈوبنے تک امامے والوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر سب اپنی مدنی سوچ بنا لیں کہ آج سے ہم داڑھی، زلفوں اور امام شریف کی سنتیں اپنا لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ داڑھی، زلفوں اور امام شریف کا ایک بار پھر رواج پڑ جائے گا۔ اور جو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی جو یہاں اٹلی میں رہتے ہیں، تو یہ اگر اپنی مدنی سوچ بنا لیں اور داڑھی شریف سجا لیں، زلفیں رکھ لیں اور امام شریف جیسی سنتیں اپنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کی ایک پہچان ہو جائے گی۔ جب کفار مسلمانوں کو یہ حلیہ دیکھیں گے، جب ان کی اخلاقیات دیکھیں گے، جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، جب ان کو رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ بھی دیکھیں گے یار ہم ایک کیا ہے، یہ بھی تو ایک زندگی ہے، ان کی زندگی تو ویسے یہ گزر رہی ہے بس۔ تو کوئی بات نہیں کہ یہ کفار جوک در جوک اسلام کے حلقے میں آنا شروع کر دیں۔ ہم کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا کہ جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے، اور میں نے ایک بدبودار گھڑا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ بلند آواز سے انشاءاللہ کہیں کہ آج سے عہد کر لیجئے کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور مردوں کے پاجامے کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، کہ جو کپڑا تکبر سے نیچے گرتا وہ آگ میں۔ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص تکبر سے تہبند گھسیٹ رہا تھا تو وہ زمین میں دھسا دیا گیا، اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد اس سارے اسلامی بھائی اپنے پاجامے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں گے انشاءاللہ 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 عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات اس طرح کے بیانات سن کر مدنی ذہن بن جاتا ہے کہ میں آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، میں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، میں گانے باجوں فلموں ڈراموں سے پرہیز کروں گا۔ وقتی طور پہ اس کا ذہن بن جاتا ہے، وہ نیتیں کر لیتا ہے، مگر جب وہ اپنے برے دوستوں کی صحبت میں جاتا ہے، جب وہ اپنی سوسائٹی میں جاتا ہے، جب وہ ایسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ جو بے نمازی ہیں، جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، جو گانے باجے سنتے ہیں، جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، جب وہ ان کی صحبتوں میں جاتا ہے تو وہ اپنی نیت پر استقامت نہیں پاتا۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اپنی ان نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں، اگر نیک بننا چاہتے ہیں، اگر نمازی بننا چاہتے ہیں، اگر رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، اگر فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر گانے باجے سننے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی، آپ کو نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، آپ کو اچھا ماحول اپنانا ہوگا۔ الصحبت مؤثرہ، یعنی صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نمازیں پڑھنے میں آسانی ہوگی، نماز پڑھنے پر استقامت ملے گی، سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، رمضان شریف کے روزے رکھنے پر استقامت ملے گی، گانے باجوں سے بچنے میں آسانی ہوگی، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بچیں گے۔ تو آئیے اس پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ مدری ماحول آپ کے سامنے ہے، آپ اس مدری ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اس مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی زندگی آرام سے سنت کے مطابق گزار سکیں گے۔ آپ کے لیے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے فلموں سے بچنا آسان ہوگا، آپ کے لیے گانے باجے سننے سے بچنا آسان ہوگا، بلکہ صرف گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ خود بھی گناہوں سے بچیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس مدری ماحول کی برکت سے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچنے کا کہیں گے، انہیں بھی گناہوں سے بچائیں گے، کیونکہ یہ مدری ماحول ایسا ہے کہ جو خود بھی نیکی کرنے کا ذہن دیتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا بھی ذہن دیتا ہے، یہ خود بھی گناہوں سے بچنے کا ذہن دیتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی گناہوں سے بچانے کا ذہن دیتا ہے، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب بھی کوئی دعوت اسلامی سے عملاً وابستہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی اس مدنی مقصد کے مطابق گزارتا ہے، اور جب وہ اپنی زندگی اس مدنی مقصد کے مطابق گزارے گا تو وہ خود بھی نیکیاں کرے گا، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے گا، وہ خود بھی گناہوں سے بچے گا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کا کہے گا، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے گا، خود بھی نمازیں پڑھے گا اور دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے گا، خود بھی سنتوں پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی